وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ سورہ انبیاء کی آیات 101 تا 107 تلاوت کی گئی ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے: جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے، اور جو کچھ جی چاہے گا اس میں یعنی ہر طرح کے عیش اور لطف میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا طومار لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔ عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں اللہ کے حکموں کی تبلیغ ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حدیث نبوی۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے اور ان سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ ایک مدعا سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مدعا
بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آ پائے، ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آ پائے، بزم کونین سجانے کے لیے آ پائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشچن اور جناب سکندر علی صاحب ناٹ پریزنٹ، ناٹ پریزنٹ۔ نصیبہ چننا، محترمہ نصیبہ چننا صاحب۔ مائک کھولیں جی، مائک کھولیں۔ محترمہ نصیبہ چننا۔ جی میرا کوسچن نمبر ہے 77۔ میری سپلیمنٹری سوال یہ ہے کہ بل انٹری پروگرام کے ہمارے جنگلات کے رقبے میں کیا اضافہ ہوا ہے؟ محترمہ کویشچن نمبر بولیں۔ 77۔ آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ، سپلیمنٹری سوال کریں۔ میرا سوال ہے کہ بل انٹری پروگرام سے ہمارے جنگلات کے رقبے میں کیا اضافہ ہوا ہے اور اس پروگرام کی آڈٹ کرایا گیا ہے۔ اتنے بڑے پروگرام کے باوجود ہمیں اس موسمی تبدیلی میں بہت خطرات لاحق ہے، اور یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ابھی تک ہر صوبے میں کتنے ٹرے لگائے گئے ہیں اور کیا یہ پروگرام کہاں تک ہے، اور ہمیں کوئی یہ بتایا جائے کہ یہ پروگرام میں صوبوں کو کتنے بلین ٹری لگائے گئے ہیں۔ جی محترمہ شیر رحمان صاحب۔ جی شکریہ فاضل ممبر کا بہت اہم سوال ہے، اور میں سمجھتی ہوں ان کے جو پہلا اس کے حصے ہیں جو ضمنی سوالوں نے کیا وہ میں ضرور جواب دوں گی۔ پہلا ان کا سوال کا حصہ کہ کتنے درخت لگائے گئے ہیں، کیا پلانٹیشن ہوئی ہے، جی وہ تو آپ کی بک میں آپ کے سامنے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس وقت بھی سندھ کا سب سے زیادہ پلانٹیشن ہے، 93% جسے کہتے ہیں، اور یہ زیادہ تر ہمارے فارسٹری ڈپارٹمنٹ، سندھ کے فارسٹری ڈپارٹمنٹ ہینڈل کرتے ہیں۔ بیسکلی یہ سب صوبوں کے ہاتھ ہیں جی، آدھا پی ایس ڈی پی سے ہوتا ہے یعنی وفاق سے پیسہ جاتا ہے، اور آدھا وہ صوبہ خود اپنی اینیول ڈیولپمنٹ پلان سے لگاتا ہے۔ تو اس میں سامنے آپ کے پاس وضاحت دی گئی ہے، اور ہر سال اس میں بڑھوتی بھی ہوتی ہے، گلگت وغیرہ۔ ویسے پھر میں کہوں گی اٹ از ناؤ انٹائرلی اپ ٹو دا پروونسز، ہم ان کو دیتے ہیں جتنا بھی ان کا فارسٹ کور کی نیڈ ہوتی ہے، اور وہ نیڈ پوری بھی کی جاتی ہے۔ دے آر پروگریسنگ ویل۔
جہاں تک آپ کا بہت اہم ضمنی سوال ہے کہ ہمیں اتنا سب فارسٹ کور کر کے ہمیں کیا ملا یا ہمارے ماحول میں کیا تبدیلی آئی، یہ اہمیت کا بھی متحمل ہے اور یہ آج کل کی صورتحال سے بہت مناسب سا سوال ہے۔ پہلے تو جتنی بھی فارسٹ کور کریں فاضل ممبر اینڈ ڈیپٹی اسپیکر، بات یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا فارسٹ کور مکمل طور پہ پوری دنیا میں سب سے کم تر قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت بھی 6% سے کم ہے جو ہونا چاہیے یا ملک کا۔ اس کے حوالے سے جو ساؤتھ ایشیا سے ہم اگر موازنہ کریں تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ فارسٹ کور ہم سب سے زیادہ ہے۔ تو پاکستان کی فارسٹ کور کی ریکارڈ جی بہت خراب ہے۔ اس کے لیے آپ کو پرانی کہانیاں بھی پتہ ہوں گی، خاص طور پہ فارسٹری خیبر پختونخوا گلگت بلتستان سے زیادہ منسلک ہوتی ہے، وہاں کے علاقے اور آب و ہوا ایسی ہے۔ پھر بلوچستان میں اچھا جو فارسٹ کور تھا بھی پہلے، تو میں صاف لگی لپٹی بات نہیں کروں گی جی، ٹمبر مافیاز نے بہت کچھ تباہی پھیری ہے۔ اور آپ اگر سوات ریور جائیں جہاں وہ ملتا ہے کابل ریور سے، آپ دیکھیں گے اب تو مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی رات کے اندھیرے میں ٹمبر مافیا بڑی متحرک ہے۔ ابھی بھی غریب لوگ بھی، کیونکہ ان کے پاس کوئی متبادل راستہ نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے، وہ کاٹتے ہیں تھوڑا بہت درختوں کو اور پھر وہ اپنی ونٹر میں آگ کے لیے، اپنی گرمائش کے لیے اور اپنے کھانے پکانے اور دیگر پانی گرم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے کوئی اور وسیلہ، تو سب کو پکڑ دھکڑ کر کے ہم نہیں چلا سکتے ملک، ویسے بھی یہ صوبوں کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن پھر بھی میں کہوں گی اس سمر آپ نے دیکھا تھا، اس گرمی کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ساری فارسٹ فائرز، اگر کوئی اسلام آباد میں تھا تو مرگلہ ہلز روز نظر آتش ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کے پی کے حوالے سے وہ بارڈر ملتا جلتا ہے مرگلہ نیشنل پارک سے، تو ہم یہاں فائر لائن لگا دیتے تھے کہ زیادہ پھیلے نہ، پھر بھی وہ پھیلے چلا جاتا ہے اور اکثر و بیشتر لوگوں نے آگ لگائی ہیں، سارے وقت نہیں۔ یہ موسم گرما کی بہت ہی غیر معمولی ہیٹ ویو کی وجہ سے ہوا، جس میں ٹیمپریچر پاکستان میں 53 ڈگری سینٹی گریڈ کراس ہوا ہے جی، ساؤتھ میں سندھ میں جیکو آباد اور دادو میں خاص طور پہ۔ تو ان حوالوں سے یہ پھر فارسٹ فائرز ہو رہی ہیں اور پھر ہوں گی۔ اب پاکستان میں جیسے دوسرے ممالک ہیں، ایک فائر سیزن بن چکا ہے اسپیکر صاحب، جو اپریل سے چلتا ہے جولائی تک، اگست تک۔ اب وہ فائر سیزن لمبا ہو گیا کیونکہ اس دفعہ بہار کا مہینہ ہی نہیں تھا، ہیٹ ویو اتنی شدت اختیار کر چکی تھی۔ تو بلوچستان نے اپنا فارسٹ کور بہت ان کا پریشس سرمایہ کھویا، وہ جونیپر فارسٹ، پائن نٹ فارسٹ کے حوالے سے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کے پی نے کوئی 17,000 ہیکٹیئرز کھوئے اس دفعہ، اور یہ بھی میں سمجھتی ہوں بہت ہی احتیاط سے بنایا ہوا تخمینہ ہے، مطلب یہ کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے۔ تو فارسٹ کور میں ہم ویسے ہی کم ہیں، تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم اتنا فارسٹ کور ہو گیا ہمارا تو فرق کیا پڑا، مگر اگر پورا ہمارا فارسٹ کور کسی معجزاتی طریقے سے پورا بھی ہو جائے، by some miracle, then پاکستان تو پھر بھی 1% سے کم پولوٹر ہے، اور آپ کی آب و ہوا میں، آپ کے ماحولیات میں گرین ہاؤس گیسز کا طور اور طریقہ اور پیٹرن ہی یہی ہوتا ہے کہ جتنی پولوشن دنیا میں ہے، یہ بارڈر کو کچھ نہیں سمجھتی کہ یہ بنگلہ دیش ہے یا ہندوستان ہے یا امریکہ ہے یا چین ہے۔ جو آتا ہے ویدر سسٹم بے آف بنگال سے ہوتے ہوئے سمر میں، اور جو آتا ہے ونٹر میں، وہ کسی باؤنڈری کو بالکل تسلیم نہیں کرتا۔ تو اگر دوسرے ممالک کی پولوشن چلتی جا رہی ہے، ایمیشنز چلتے جا رہے ہیں اور وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو اس کا، اور میں نے اس دن بھی کہا کہ ہم پورا رینیوبلز کی طرف چلے جائیں، جو ہم جانا چاہتے ہیں، اپنا امپورٹ بل بھی ریڈیوس کرنا ہے، اپنی لوکل پولوشن بھی اس سے متاثر ہوتی ہے، لیکن گرین ہاؤس گیسز جو اوپر ماحول میں جمع ہوتی ہیں 3-4 قسم کی اور بہت مہلک ہوتی ہیں، جس نے آپ کے پلانٹ کے ماحول کو یہ کر دیا ہے، ایسا کر دیا ہے کہ آپ، میں تو ابھی وارننگ دیتی ہوں دنیا کو، میں نے تو UNFCCC اور وہاں بھی کہا ہے کہ آپ 3 ڈگری ورلڈ پہ جا رہے ہیں، یعنی کہ 3% آگے سینٹی گریڈ ہو جائے گا۔ ایسا ہوگا تو ہمارے جیسے علاقے جو ایکویٹر سے نزدیک ہیں، جو سرد ممالک نہیں ہیں، وہاں تو پھر رہنا مشکل ہو جائے گا، اور لوگ کام کر رہے ہیں
शुक्रिया जी। तो ये बात है जी, आपका तो point आ फॉरेस्ट गया कवर जी। का मैंने आई होप इनको सेटिस्फैक्टरी जवाब दे दिया। जी मौलाना अब्दुल्ला बुकर चित्राली साहब टू आस्क वन सप्लीमेंट। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक 22,240 मिलियन रुपया खर्च आ चुका है। जनाब स्पीकर, इसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, खासकर खैबर पख्तूनख्वा के सिलसिले में बातें भी पिछली हुकूमत में जब तवज्जो चाहिए वजीर, तवज्जो चाहिए जी, तवज्जो चाहिए आपकी। मेरा सवाल ये है कि अभी तक 22,240 मिलियन रुपया खर्च हो चुका है और फिर पिछली हुकूमत में आप ही लोगों ने, जहाँ हम बैठे होते थे, हम ये चीखते थे, इसके खिलाफ बातें करते थे कि बिलियन सुनामी जो है ये नाकाम है, इसमें खुर्द बुर्द हो चुका है और वो सही जगह पे काम नहीं हुआ जो ये बता रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इस वक्त आप इससे मुतमईन हैं जो 22,240 मिलियन रुपया खर्च हो चुका है, तो इस सिलसिले में काम भी हो चुका है या नहीं? पिछले जो हम एहतजाज करते थे, क्या वो बात ठीक है या आज का जो रिपोर्ट उनकी तरफ से आई है उनको आप सपोर्ट करते हैं? ये मेरा सवाल है जी मोहतरमा शरीर रहमान साहब। जी फाजिल मेंबर ने ये बात चीमा आपने चित्राली साहब आपने पहले भी पूछी है, मुझे याद भी है और मैंने आपको काफ़ी वजाहत से जवाब दिया है तफसील से। आज मैं मुख्तसर रखूंगी क्योंकि आई हैव रिपीटेड दिस मेनी टाइम्स एंड डिप्टी स्पीकर बहुत अपने टाइम के साथ चलना चाहते हैं। देखिए 10 बिलियन ट्री सुनामी सारे मुल्क का है, जो जिसमें हर सुबह अपना सरमाया लगा रहा है, अपना एडीबी लगा रहा है, अपना पैसा आधा लगा रहा है और वफाक उनको पीएसडीपी से आधा दे रहा है। और बिलियन ट्री सुनामी जिसकी आप बात करें, जो शुरुआत हुई, जिसमें खुर्द बुर्द की बात हुई है, जिसका मैंने आपसे ये अग्री भी किया है, तस्दीक भी की है, लेकिन मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ जी वफाक से कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में एक्शन लूँ। आपको ये बात पता होनी चाहिए, आप रेस्ट अश्योर्ड कि हमने जो भी इसमें ऑडिटर जनरल की बातें थी उधर भी लिख दिया है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और नैब ने भी नोटिस लिया है, लेकिन उस पर हमारा कोई एक्सेस नहीं है जी, ना कोई हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। 18वीं तरमीम के बाद आप सबको हमने यहाँ जवाब हर सूबे के लिए दे दिया क्योंकि 10 बिलियन ट्री सुनामी का आधा पैसा वहाँ जाता है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी देखभाल और नश्व-ओ-नमा शजरकारी की वो सूबे के हाथ में होती है। मैं तो अपने ऑफिशियल से कहा था आपने लिखना चाहिए कि ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ठीक है, हम चाहते हैं कि वजाहत जितनी हम दे सकें क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आपका हक है, लेकिन ये बात आपको सूबे से पूछनी पड़ेगी जी। शुक्रिया जी। मोहतरमा मेहरीन रजा भुट्टो टू आस्क वन सप्लीमेंट्री। थैंक यू मिस्टर स्पीकर, बहुत शुक्रिया। आंसर बहुत डिटेल्ड है और सिंध के हवाले से बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री एक स्टेटमेंट दी है मिनिस्टर साहिबा ने। मुझे सवाल ये करना है कि अभी जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हो रही हैं और जिस तरह से चेयरमैन बिलावल साहब ने भी दुनिया को बावर करवाया है और मिनिस्टर साहिबा ने खुद इस चीज़ को बहुत दफ़ा डिफरेंट स्टेजेस पर उठाया है और बताया कि किस तरह से हम इस पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से हम गुजर रहे हैं। क्या मुझे मिनिस्टर साहिबा बताएंगी कि हमारे पास इस वक्त क्या स्टेट ऑफ आर्ट पॉलिसी पे काम हो रहा है क्लाइमेट चेंज के हवाले से इन करंट पोजीशंस में, और क्या मिनिस्टर साहिबा ये वजाहत करेंगी कि किसी तरीके से इस हाउस को अगले सालों में, आने वाले सालों में किन मौसमियाती तब्दीलियों का हमें सामना करना पड़ेगा? वो अगर पॉलिसी ब्रीफ हमें मिल जाए हाउस के अंदर तो हाउस भी इस चीज़ से अवेयर हो जाएगा। शुक्रिया जी मोहतरमा शरीर रहमान। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। ये फाजिल मेंबर भुट्टो ने बहुत अहम सवाल किए हैं, लेकिन 3 अलग अलग सवाल किए हैं। पॉलिसी ब्रीफ एक चीज़ होती है, वो एक सब्जेक्ट पे होती है। क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 21 छपी हुई है, वेबसाइट पे भी मौजूद है, जिस वक्त चाहें उनको प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट पर कितना जा रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा कि हम
آگے ہماری کیا توقع ہو سکتی ہے جو صورتحال اس وقت دنیا میں بنتی جا رہی ہے، اس کا میں نے حصہ سوال کا پہلی والے جواب میں کافی ایکسٹینسولی دیا۔ جی ہم 3 ڈگری ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں، جو پاکستان جیسے ممالک کے لیے جہاں پریپیئرڈنس کم ہے، جہاں ایڈپٹیشن کم ہے، جہاں وسائل کی شدید فقدان ہے، وہاں یہ کہنا کہ ہم کس طرح سروائیو کریں گے، یہ تو ہمارے لیے نیشنل سیکیورٹی ایشو بنا ہوا ہے، اور ہماری جتنی سکت ہے، جتنے وسائل ہیں، جتنی ہیومن ریسورس اور ٹیکنیکل کیپیسٹی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر بھی آپ نے دیکھا ہے کتنا مؤثر اور مطلب سخت بیانیہ ہے، کیونکہ سچ جو ہے اس سے آپ پردہ نہیں چھپا سکتے۔ آپ اس میں ہم نے ڈپلومیٹکلی ضرور بات کی ہوگی، لیکن ہم واضح طور پر پرائم منسٹر نے UNGA میں اپنی تقریر کلائمیٹ چینج سے شروع کی کہ ہم 1% پولوٹر ہیں، ہم پر کیوں یہ ٹیکس لگ رہا ہے دوسرے لوگوں کا؟ ٹیکس ہی ہے نا جی، جو آپ دوسرے لوگ پولوٹ کرتے جائیں، ایمیشنز کرتے جائیں، فوسل فیول پلانٹس پر وہ امیر ہوتے جائیں، ڈیولپمنٹ ہوتی جائے، اور اس کی قیمت ہمارے یہاں کمزور ممالک، اور کمزور ممالک تو نہیں، لوگ جو ہیں خاص طور سے سب سے جو کمزور طبقہ ہوتا ہے اس پہ سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ آپ مڈل انکم لوگ، متوسط طبقہ، سفید پوش لوگ کچھ نہ کچھ اپنا ڈھونڈ لیتے ہیں راستہ، لیکن یہاں تو جو صورتحال ہے وہ بہت سخت ہوگی، خاص طور سے خواتین اور بچوں کے لیے جو 70% متاثر ہیں۔ 33 ملین میں 33 ملین کہیں دنیا میں کسی ایونٹ میں کبھی متاثر نہیں ہوئے۔ تو دس از دا کلائمیٹ ایونٹ آف دا سینچری، پلیز آئی ریپیٹ۔ یہ تو اتنا پاکستان نے کر لیا ہے، وہ بھی ناکافی ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہے۔ ایک ایک جان ہمارے لیے بہت پریشس ہے، اور ایک ایک انجری، ایک ایک فرد جو اس وقت ضرورت میں ہے، اور اس وقت ابھی بھی 20 ملین لوگ سے زیادہ ضرورت میں ہے، شدید ضرورت، ان نیڈ ہیں جی، کو ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ شکریہ جی، جی تھینک یو۔ نیکسٹ کویشچن مسرت رفیق صاحبہ، محترمہ مسرت رفیق صاحبہ۔ Not present. Next question, Miss Wajiha Qamar. Not present. Next question, Raza Rabbani Kar Sahab. Not present. Next question, Sikandar Ali Sahab. نہیں تلپور صاحب، یہ کویشچن وہی بندہ ہی کرے گا جو جس نے سوال ڈالا ہے جی۔ شکریہ۔ نیکسٹ کویشچن شکیلہ لقمان صاحبہ۔ ناٹ پریزنٹ۔ نیکسٹ کویشچن شگفتہ جمانی صاحبہ۔ ناٹ پریزنٹ۔ نیکسٹ کویشچن سارہ بانو صاحبہ۔ نہیں ہے، not present. Next question, Tahira Aurangzeb Sahiba, Muhtarma Tahira Aurangzeb Sahiba. Thank you, Deputy Speaker Sahab. Question number 87. Answer be taken as read. Supplementary सवाल आप करें। मेरा मिनिस्टर साहब से वो तो चली गई हैं, शायद पार्लियामेंट नहीं बैठी हैं। मेरा मिनिस्टर साहब से ये सवाल है, इन्होंने बड़ी डिटेल में आंसर दिया है کہ انہوں نے بتایا کہ ہر ضلع وار تحصیل وار جو درخت لگائے گئے ہیں، یہ انہوں نے ایک لفظ کہا ہے کہ 18 ملین درخت لگائے گئے ہیں جو پھر دوبارہ اگائے گئے ہیں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، پہلے درخت لگائے گئے ہیں پھر دوبارہ اگائے گئے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن جن صوبوں میں، جن جن ضلعوں میں، جن جن تحصیلوں میں، جن شہروں میں یہ درخت لگائے گئے ہیں، کیا ان کی حفاظت کے لیے وہاں کوئی مانیٹرنگ کمیٹی بنائی جاتی ہے تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے اور دیکھے کوئی درخت ضائع نہ ہو؟ کیونکہ یہ پلانٹس بڑے مہنگے ہوتے ہیں، اور جب تک یہ پورے قداور نہ ہو جائے ان کا فائدہ نہیں۔ اور دوسرا، وہاں کے جو متعلقہ MNAs اور MPs ہیں، خواہ ان کا تعلق اپوزیشن سے ہو یا گورنمنٹ سے ہو، کیا انہیں انوالو کیا جاتا ہے کہ ان کے علاقے میں کون سی جگہ ایسی ہے جہاں یہ درخت اگانے چاہیے؟ تھینک یو جی۔ منسٹر فار کلائمیٹ چینج۔ جی ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں پھر کہوں گی کہ ان سوالوں کا میں نے جواب موسٹلی دے دیا ہے۔ جہاں تک MNAs ہے، دیکھیے سیاسی لوگ تو ہمیشہ انوالو ہی کرتے ہیں، ان کے بغیر آپ ہم سے رہنمائی حاصل کریں گے نا، کوئی اور تو بلکہ فائدہ ہی ہوگا۔ اور دیکھیے جتنے بھی کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹ کے حوالے سے پالیسیز ہوتی ہیں،
اس میں میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں آپ سول سوسائٹی اور لوگوں کے بغیر، عوام کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آپ لا بنائیں جتنا چاہیں، آپ اس کو پولیس کریں، بٹ یو کانٹ پولیس یور وے ٹو چینجنگ ہیبٹس اینڈ کلائمیٹ چینج. اب یہ درخت لگانا، درخت کاٹنا، درخت اس لیے ریپلیس ہوتے ہیں جی فارسٹ فائر کی وجہ سے یا ٹری کٹنگ کی وجہ سے. میں نے شروع میں ہی عرض کیا کہ ٹری کٹنگ رکی نہیں ہے، خاص طور میں خیبر پختونخوا میں. اس وقت بھی 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے پنجاب میں ایک کیس آیا تھا جہاں ایک بہت بڑی فیکٹری جو تھی لائم سٹون والی، وہ پورا ایک ریزروڈ ایریا فارسٹ کا کاٹنے لگی تھی پنجاب میں. تو وی کانٹ انٹرفیئر، لیکن کیونکہ ہمارے اٹینشن میں آیا، اسٹیک ہولڈر سے ملاقات ہوئی ڈپٹی اسپیکر صاحب، تو ہم نے پنجاب چیف سیکرٹری کو لکھ دیا کہ یہ بہت غلط کام ہوگا. آپ سوچ لیں، یہ پریزروڈ ایریاز ہیں، پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں بے شک آپ کے صوبے میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ اس کو پورا کرکٹ کر دیں اور ایک بہت امیر اور بہت طاقتور فیکٹری کو دے دیں، وہ اس کو درخت ہٹائیں اور پھر مائننگ شروع کریں. اس کو نیچے لائم سٹون مل رہا تھا تو وہ روک دیا گیا، انہوں نے بھی اگری کیا. تو اس طرح کی کام چلتے رہتے ہیں. فارسٹ کور میں نے آپ کو آتے ہی کہا کہ آدھے وقت نکل جاتا ہے. سندھ کے مینگرووز بھی بہت سارے جو فارسٹ کور میں شامل کیے جاتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے سیلاب میں بہت امپیکٹ ہوتے ہیں، وہ ایک اہم بیریئر بھی بنتے ہیں. لیکن جب زیادہ سیلاب آتے ہیں تو وہ مکان کی طرح، درخت کی طرح، برج کی طرح وہ بھی گرتے ہیں جی، وہ اندر چاہتے ہیں. تو تباہی تو قدرت کی اور کلائمیٹ چینج کی ہر طرف ہوتی ہے. اسے ہمارا کام ہے کہ ہم کوشش کریں ریپلیس کرنے کے لیے جی. باقی انفارمیشن ہر صوبے کے پاس ہوگی، اور انوالومنٹ آپ کا ایز ایم این اے ایم پی اے یہ ان کا فرض ہے جی، ہم ان کو فورس نہیں کر سکتے. شکریہ جی، شکریہ جی. میر منور علی تالپور. My supplementary is to Honorable Minister صاحبہ کہ دریائے سندھ پر جب سے پاکستان بنا ہے، ایک زمانے میں بہت سارے ٹریز، درخت ہوتے تھے، ببر کے ٹریز ہوتے تھے تھرو آؤٹ سندھ ہوتے تھے، and they used to protect the سیلاب. اب there is hardly any trees are there. ابھی کچھ اور فیکٹرز کی وجہ سے، لا اینڈ آرڈر یا ڈاکو فیکٹر کی وجہ سے جو درخت بچے کچے تھے وہ بھی پورے دریا سندھ پر کاٹ دیے گئے. کیا ان کی کوئی ایسی پالیسی ہے وہاں پر دریائے سندھ پر؟ یہ ٹریز تو بتائے گئے ہیں، یہ کہاں گرو ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی ایم این ایز کو یا ایم پی ایز کو اس میں ہم انوالو نہیں کریں گے، تو بیوروکریٹس کے سہارے پر چھوڑ دیں گے کہ وہ جا کے یہ ٹریز لگائیں. تو یہ تو پھر بڑا وہ انفارچونیٹ ہے کہ they are not going to involve representatives of every district of سندھ، پاکستان پورے کا. تو سندھ میں خاص طور پہ مجھے منسٹر صاحب بتائیں گے کہ دریا سندھ پر کتنے ٹریز اگائے گئے ہیں، ببر کے خاص طور پہ اور ادر ٹریز آلسو mentioned in many gazetters of انگریزوں کے دور میں. کافی گیزٹ میں مینشن کیے گئے نیمز آف دا ٹریز ہیں جو کہ پروٹیکٹ کرتے ہیں سیلابی صورتحال کو. تو منسٹر صاحب اس کا جواب دیں پلیز. جی محترمہ شریر رحمان صاحبہ. جی فاضل ممبر، آئی نو آپ کا دل دکھتا ہے کہ دریا سندھ کے امبینکمنٹس پہ جو تاریخی طور پر درخت ہوتے تھے، چاہے مچھلی ہو یا درخت ہو، تباہی تو بہت سالوں میں آلودگی سے اور دوسری چیزوں سے آئی ہے. تو دریا سندھ کے حوالے سے میں I cannot interfere in Sindh. I know that you think I can, but believe me I cannot. ٹالپور صاحب وہاں منسٹر ہیں نوجوان فارسٹری کے، ان سے میں اعداد و شمار نجی طور پر لے کے آپ سے شیئر کر سکتی ہوں. لیکن اس فورم پہ میرے لیے مشکل ہے کہ میں 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کے نہیں، I cannot because that is the سندھ فارسٹری ڈپارٹمنٹ. وہ جب اعداد شمار بھیجیں گے ہم اس پہ مینگرووز کے حوالے سے انہوں نے بھیجے ہوئے جو ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے، وہ ہم نے یہاں فرسٹ کویسچن میں ڈالا ہوا ہے. اگر آپ مطالعہ کر لیں تو مینگرووز کے حوالے سے they have been good. آپ جو دوسرے درخت کی بات کر رہے ہیں جو سپیشیز ہے، آئی تھنک یہ بہت اہم بات کی آپ نے کہ وہ درخت، میں بھی جب چھوٹی تھی اور بہت پہلے چھوٹی تھی، اب تو نہیں ہوں، وہ جو امبینکمنٹ پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہر قسم کا تحفظ فراہم کرتے ہیں، ماحول کو بھی، وہاں سپیشیز کو بھی. تو اب فیڈرل گورنمنٹ نے، تو ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ بالکل فلڈ سے پہلے، افسوس سے میں کہوں گی فلڈ کے بعد اس کی کاسٹنگ اور اس کی ایکسپینسنگ بہت مصیبت، ظاہر مشکل ہوگی. سارے پیسے چلے گئے ہیں ہیومینیٹیرین ریلیف میں جی. اس کے لیے مقدس کیے تھے سٹارٹ کرنے، لیونگ انڈس پروجیکٹ.
انیشیٹو، اور اس میں لیونگ انڈس میں سندھ کے ساتھ بہت سارے ایسے ریفارسٹیشن، جہاں جہاں انڈس کے ساتھ چلتے چلتے شہر ہیں، ان کو پلاسٹک فری کرنا، ان کو ریفارسٹ کرنا، ان کو ریچارج کرنا۔ انڈس اس وقت دنیا کا سیکنڈ موسٹ پولوٹڈ دریا ہے جی، تو اس کو بھی آلودگی سے خالی کرنا۔ تو ہر صوبے سے ہم نے مہینوں کنسلٹ کیا ایکسٹینسولی، ان کے آبجیکشنز لیے، ان کی سفارشات بھی لیں، انہوں نے بہت سحر حاصل ہمارے ساتھ گفتگو میں رہے۔ ہم دن رات کام کرتے ہیں جی، 10 سے کم لوگ ہوں گے لیکن کرتے ہیں، اور اس میں اب یہ کیبنٹ سے اپروو بھی ہوا۔ اس دن میں نے پریس کانفرنس بھی کی اس پہ۔ اب اس کی فنڈنگ جی ایک ظاہر ہمارے لیے لمحہ فکریہ بن گیا ہے، کیونکہ ایون سارے کلائمیٹ فیڈرل فنڈز چلے گئے ہیں جی بی آئی ایس پی پیمنٹس کی طرف، جو سیدھا 70 ارب جا رہے ہیں اکاؤنٹس میں افیکٹڈ لوگوں کے۔ شکریہ جی، شکریہ جی۔ محترمہ نصرت پٹھان صاحبہ، سپلیمنٹری، یہ بہت اہم آج کل ہے کلائمیٹ چینج، تو اس لیے میں یہ سپلیمنٹری زیادہ دے رہا ہوں جی۔ جی سر میں بات کروں یا میر صاحب بات کر رہے ہیں؟ سر جی میں 87 جو جواب ہے سوال کا جواب تھا کیونکہ میں کلائمیٹ چینج اسٹرنگ آرڈر ان دا ہاؤس میں محترمہ یہ بات نصرت پٹھان صاحبہ بول رہی ہے۔ ایک منٹ، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں 87 جو سوال کا جواب آیا ہے اس جواب میں، کیونکہ میں اسٹینڈنگ کمیٹی کلائمیٹ چینج کی چیئرپرسن بھی ہوں، تو وہاں پر منسٹری کی بریفنگ بھی آتی ہے۔ ہم نے وہاں پر بھی سوال کیا، تو آج یہاں پر بھی اسی سوال سے متعلق سوال کر رہی ہوں میں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ کتنے درخت لگے، کہاں کہاں لگے، تو انہوں نے بتایا تھا منسٹری نے کہ 17,000 جگہیں ہیں جہاں پر درخت۔ ہم نے تبھی بھی سوال کیا تھا کہ وہاں پہ مانیٹرنگ کون کر رہا، کہا کہ 14 لاکھ لوگوں کو جاب دی گئی وہاں پر۔ کہاں جاب دی گئی 14 لاکھ لوگوں کو ان دنوں میں، جبکہ ان دنوں میں 70 لاکھ لوگوں کو جاب لیس کیا گیا تھا۔ وہ 14 لاکھ لوگ کون ہیں جو یہ اسپاٹ پر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، اور وہ 17,000 اسپاٹس کو آپ کیسے لوکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں، اور وہاں پہ درخت بڑا بھی یا نہیں بڑا یا چلا گیا درخت؟ یہ پلیز تھوڑا سا منسٹری بتا دیں ہمیں نا، کیونکہ کمیٹی میں اور جواب آتا ہے، یہاں اور جواب آتا ہے۔ جی محترمہ شری رحمان صاحب، آپ چیئرپرسن ہیں کمیٹی کی، اور اگر آپ اس جواب سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، جو اکثر و بیشتر میں بھی نہیں ہوتی ہوں، لیکن کمیٹی میں آپ کو مؤثر، کیونکہ سارے آفیشلز موجود ہوتے ہیں، مؤثر جواب ملے گا۔ آپ یہ بک بھی لے جائیں اور بولیں یہ الائن کریں۔ آئی ول سپورٹ یو ان دیٹ ٹوٹلی۔ اور جہاں تک میرے فاضل دوست اور بھائی کا سوال ہے، میں پھر ایڈریس کروں گی، وہ ڈسٹربڈ ہیں اینڈ ہی مسٹ بی آنسر۔ اینی ایم این اے ہیئر، کوئی بھی ایم این اے جو سمجھتا ہے کہ ان کو انوالو نہیں کیا جا رہا ہے پالیسی میکنگ میں یا اس کو پائے تکمیل تک لے جانے میں، یہ ساری حکومتوں کی کوتاہی ہے۔ ہماری ٹریننگ ایز پیپلز پارٹی ہے کہ ہم ہر چیز میں، جہاں جہاں ہم کسی علاقے میں بھی جا رہے ہیں، تو ساتھ میں لوکل ایم این اے ایم پی اے کو لے کے جائیں، بلکہ جو ڈسٹرکٹ آفیشل بھی ہوں ان کو لے کے جائیں۔ تو یہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ اور I will speak to your forestries minister Mir Talpur with you tomorrow۔ آپ کو جو رپورٹ چاہیے ان سے ہم دلوا کے ہی دیں گے، لیکن وہ اخلاقی طور پر ہمیں دے دیں گے، لیکن he is not bound to answer questions۔ وہ صرف جہاں فیڈرل پروجیکٹس ہیں وہ کرتے ہیں جی۔ شکریہ جی۔ مسٹر غلام علی تالپور صاحب، ٹو آسک ون سپلیمنٹری۔ تھینک یو اسپیکر۔ جیسے آپ نے کہا یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور منسٹر صاحبہ نے کافی بتایا ہے اس کے بارے میں۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی، اور یہ ہے بھی کہ لکڑیاں جو ہیں زیادہ کاٹی گئی ہیں، لوگوں نے کاٹی ہیں، لیکن میرے خیال میں لوگوں سے زیادہ آرگنائز لاگنگ جو ہوئی ہے اس ملک میں، سب سے زیادہ لکڑی اسی طریقے سے کاٹی گئی ہے، اور اس کی ذمہ دار مختلف حکومتیں،
ماضی کی رہی ہیں جی اب سوال کریں جی پہنچے ہیں. اب میرا ان سے سوال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے تو یہ ذمہ داری ہے صوبوں کی، لیکن اس پہ بہت زیادہ پیسہ بھی ہے، خرچ ہو رہا ہے. تو کیا منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے پاس کوئی پرماننٹ اسٹرکچرڈ آبزرور اسٹیٹس ہے تاکہ وہ اگر انٹرونشن نہ تو ان کے نوٹس پہ باتیں لا سکیں، فارسٹ کور کو بڑھانے میں کوئی رکاوٹیں ہوں، رنڈکیں ہوں یا کوئی مسائل ہوں؟ جی محترمہ شری رحمان صاحبہ. جی سوری، آبزرور اسٹیٹس صوبے پہ انہوں نے کہا؟ نہیں مرکز میں انہوں نے. آبزرور اسٹیٹس کیا مرکز میں کہاں سے آبزرور اسٹیٹس؟ مرکز کا کام ہے، وہ ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم جواب دہ ہیں. میں سمجھی نہیں سوال جی، میری کن ذہنی پر مجھے معاف فرمائیے. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صوبے میں جو معاملات ہیں اس میں ہم انٹروین کر سکتے ہیں. جی ہم کوئی دوسرا ملک نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کانٹ، آپ نوید قمر سے پوچھ لیں، کسی سے نہیں. وی کانٹ ہیو آبزرور اسٹیٹس ایٹ آل. جی غلام علی طرحپور صاحب دوبارہ سوال. جی what I was saying is, while the provinces are carrying out this work under their jurisdiction, does the Ministry of Climate Change have any observer status, as it cannot interfere under the 18th Amendment with what they're doing? Is there such a structured way of observing what is going on the ground? شکریہ جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی شہری رحمان ہاں صاحب. وہی سمجھ میں نے آئی تھنک آئی کلیئرلی ہرڈ رائٹ. دیکھیے آبزرور اسٹیٹس تو ایک ممالک کو دوسرے ممالک یا کسی ملٹی لیٹرل باڈی کو ہوتا ہے. یو این کو کہیں آبزرور اسٹیٹس ہوگا، ہمیں کسی باڈی میں آبزرور اسٹیٹس ہوگا. آپ اپنے صوبے پہ آبزرور اسٹیٹس نہیں رکھ سکتے. اگر آپ کا مطلب تعاون ہے یا کوآپریشن ہے تو یہ تو صوبے پر ہی مشتمل ہے. ان کا صبح موڈ کیسا ہے وہ 3 مہینے بعد جواب دیں یا 6 مہینے بعد جواب دیں. یہ ایک شکریہ جی. ہم سب مجھے بات کرنے دیں کیونکہ سب یہ سوال کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم ذمہ دار ہیں صوبے کے لیے. اور 18ویں ترمیم کے بعد بالکل نہیں. ہم 25 ٹریٹیز انٹرنیشنل ٹریٹی کے جواب دیں ہیں اور ان کے انڈر جس طرح آپ ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں وہ بھی ڈالتے ہیں. اور ہمیں پورے ملک کے لیے جواب دینا ہوتا ہے کہ جی فلاں پالیسی ابھی رول آؤٹ نہیں ہوئی کہ 3 صوبوں سے جواب نہیں آیا ہے ابھی. وہ نہ جواب دیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. افسوس سے میں کہوں گی. So it's a very valid question. شکریہ جی. نیکسٹ کویشچن شیخ فیاض الدین صاحب. ناٹ پریزنٹ. نیکسٹ کویشچن مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. کوشچن نمبر ہے 91. آنسر بی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری سوال کریں. جناب اسپیکر، میں نے قومی وراثت و ثقافت ڈویژن کے سلسلے میں سوال کیا تھا، لیکن مجھے جو جواب دیا گیا ہے جناب اسپیکر وہ یہ دیا گیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبے کے حدود میں ہیں اور صوبے کے پاس چلے گئے ہیں، لہذا ہم اس میں بات نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر، میں اس سلسلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ صوبے کے پاس 18ویں ترمیم کے پاس یہ محکمہ چلا گیا ہے تو پھر یہاں اس وزارت کی ضرورت کیا ہے؟ کس بنیاد پر اس وزارت کو بنایا گیا ہے؟ کس مقاصد کے لیے اس محکمے کو ابھی تک برقرار رکھا گیا ہے؟ اس کو ختم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ فضول اخراجات قومی خزانے سے اس پر کیوں کیے جا رہے ہیں جبکہ آپ جواب نہیں دے سکتے سوال کا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صوبے کے اس میں چلا گیا ہے، اندر چلا گیا ہے، تو پھر اس محکمہ ثقافت و ورثہ کا یہاں کیا جواز بنتا ہے؟ جی مرتضی جاوید عباسی صاحب. جی شکریہ. یہ جو سوال وزارت
ثقافت ڈویژن کی طرف سے آیا جی. یہ دو انہوں نے مولانا صاحب نے سوال کیے تھے کہ ایک تو وزارت کی کارائے منصبی اور ذمہ داریاں کارکردگی کیا ہے اور گزشتہ 5 سالوں میں کے دوران ملکان ڈویژن سمیت صوبہ وار کتنی رقم خرچ کی گئی. تو اس میں جو منسٹری کی طرف سے جواب آیا ہے وہ ڈیٹیل انیکسچر اے میں ہے, وہ مولانا صاحب کو ملا ہوگا. اور جو دوسرا ہے ملکانڈ اور ڈویژن اور میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران کتنی رقم خرچ کی گئی, اس کے حوالے سے یہ ہے کہ کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ڈیولیوشن میں آ گیا ہے تو اس حوالے سے یہ سوال تھا. جو منسٹری کی اس ڈویژن کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ انیکسچر اے میں آپ کو دی گئی ہیں, جس میں 1973 کے آئین کے بعد 18ویں ترمیم کے تحت جب ڈیولیوشن ہوئی تو یہ کوئی 3-4 دفعہ منسٹری جو ہے وہ مختلف فیزز میں اس میں تبدیلی کی گئی جی. 2011 میں اس کو ختم کر کے 2011 میں نئی تشکیل شدہ وزارت قومی ورثہ کو تخصیص دیا, اختیارات دیے گئے. اس کے بعد 2013 میں قومی ورثہ انٹیگریشن وزارت اطلاعات و نشریات میں ضم کر دیا گیا. پھر دوبارہ 2016 میں وزارت اطلاعات و نشریات اور قومی تاریخ ادبیات کے نام سے دوبارہ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز میں ضم کیا گیا. اور جناب 2019 کو وفاقی کابینہ نے جب وزارتوں کی دوبارہ از سر نو اس میں تنظیم کی تبدیلیاں کی, اس میں بھی وزارت وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے ماتحت اس ڈویژن کو کر دیا گیا. تو جو مولانا صاحب کا یہ کارکردگی اور ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہے وہ ایک لمبی فہرست ہے جی. یہ 18 اس کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو یہ ڈویژن دیکھتا ہے. تو وہ جو ڈویژن نے جواب دیا کہ ملکانڈ اور ڈویژن سمیت صوبہ وار کتنی رقم خرچ کی گئی, اس حوالے سے یہ جواب اس طرح ہوتا ہے کہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ وفاقی حکومت نے جو 2020 میں از سر نو اس ڈویژن کو ثقافت اور ورثہ کا نام دیا ہے اور اس کی جو کارکردگی اور فرائض تخفیض کی ہیں وہ ایک لمبی فہرست ہے جو مولانا صاحب کے پاس موجود ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوک اینڈ ٹریڈیشنل ہیریٹیج لوگ ورثہ اسلام آباد ہے, اس میں PNCA پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس ہے. یہ مختلف کوئی 18 اس کے ادارے ہیں, کیونکہ وقت کوشچن آ رہا ہے ضائع ہو رہا ہے. تو یہ جتنے بھی ہیں میں پڑھ بھی دیتا ہوں تاکہ باقی ہمارے نیشنل ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی ہے, نیشنل لائبریری آف پاکستان ہے, پاکستان اکادمی ادبیات ہے, ادارہ فروغ تعلیم زبان ہے, اور یہ مختلف ہیں. آثار قدیمہ وفاقی حکومت کا فنکاروں کا بہبود کا فنڈ ہے اور سرکاری مقاصد کے لیے زیر استعمال قومی زبان اور دیگر زبانیں. اور یہ سارے جو ادارے ہیں 18 کے 18 اس ڈویژن کے زیر کنٹرول ہیں, اور جو مختلف ان کی ڈیوٹیز ہیں, جو ان کی ذمہ داریاں پورا کرتے ہیں, تو وہ اسلام آباد کی حد تک صرف اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. وہ کسی باقی صوبوں میں یہ ڈویژن کام نہیں کرتا, اس لیے انہوں نے یہ جواب ڈویژن نے جواب دیے. شکریہ جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی عبداللہ اکبر چترالی علی صاحب, ٹو آسک ون سپلیمنٹری. نہیں, میرا سوال اب بھی وہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام آباد میں قومی ورثہ کہاں کہاں ہیں, وہ ذرا منسٹر صاحب وضاحت فرمائیں. اور اس قومی ورثے کے لیے وزارت کا علیحدہ ہونا اس کے لیے ضروری ہو. کرنا چاہیے. جی عباسی صاحب. سر یہ اسلام آباد میں لوگ ورثہ ہے, PNC ہے, قومی ورثہ نہیں, میں نے کہا لوگ ورثہ. NLP ہے, PAL ہے, NLPD ہے, ادارہ فروغ قومی زبان, جو اسلام آباد کی حد تک یہ جتنے 18 ادارے ہیں ان کے, وہ اسلام آباد کیپٹل کی حد تک یہ کام کرتے ہیں. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, ان کا تعلق صوبوں سے نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. نیکسٹ کویسچن جی, شیخ روحیل اصغر صاحب, ناٹ پریزنٹ. نیکسٹ کویسچن محترمہ سارہ بانو, ناٹ پریزنٹ. نیکسٹ کویسچن رضا ربانی کار صاحب, ناٹ پریزنٹ.
Next question, Muhtarma Shamsul Nisa. शुक्रिया स्पीकर साहब। Question number बोले? 95। Answer be taken as read. Supplementary सवाल करें। जी, मेरे जवाब में बताया गया है कि 5G का अमूर वजारत IT देख रही है, लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि ये सवाल IT की मिनिस्ट्री को रिफर कर दिया जाए। जी मुर्तजा जावेद भाई साहब। PTA जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ IT के अंडर है जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर है जी, उनसे रेलेवेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ IT को कर दें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, मुहतरमा आलिया कमरान साहिबा। क्वेश्चन नंबर बोलें? जी क्वेश्चन नंबर 98। आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री सवाल करें। जी मोहतरम, जो रिटायर्ड मुलाजमीन है वो उम्र रसीदा होने की वजह से जो है मसाइल का सामना उस तरह से नहीं कर सकते, और सिर्फ ये जो हवाबाजी डिवीजन है यही महकमा नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम महकमे जो है रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के लिए आसानियाँ पैदा करे। ये खुश आइन बात है कि इसमें जवाब में कहा गया है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो पेंशन ट्रस्ट को तहलील नहीं कर रही है और ना ही पेंशन फंड्स का तबादला किया जा रहा है। तो मेरा सवाल यही है कि पेंशन फंड्स में अब तक कितनी रकम जमा है और हर पेंशनर्स को किस हद तक फायदा दिया जाता है, इसका जरा तफसीली जवाब दे दें। और दूसरा ये कि पेंशनर्स जो हैं वो रिटायरमेंट पर उनकी अदायगी जो है उनको मजीद आसान और शफाफ बनाने के लिए भी क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर भी जरा बता दिया जाए। जी मोहतरम साद रफीक साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। जनाब ये मेरी मोअज़्ज़िज़ बहन ने जो सवाल किया उसका जवाब मैंने पढ़ा है, आने से पहले भी कल भी देखा था। ये बड़ा डिटेल्ड रिप्लाई है, लेकिन अगर और कोई डिटेल चाहिए तो फिर एक फ्रेश क्वेश्चन आए। इस तरह मैं ज़बानी फिगर्स तो नहीं दे सकता। जो उन्होंने फरमाया उसका तो तसल्ली बख्श जवाब दिया, और अगर जवाब तसल्ली बख्श ना हो तो मैं खुद कह दिया करता हूँ कि ये स्टीरियोटाइप जवाब है, लेकिन ये रियलिटी पे बेस्ड है सारा जवाब। अगर मेरी बहन को कोई डिटेल चाहिए तो मैं इनको इंशाल्लाह इनकी खिदमत में पेश कर दूंगा। भले इस क्वेश्चन कर दें, भले इस क्वेश्चन आर के बाद मैं खुद चला जाता हूँ इनकी सीट पे, इनसे पूछ लेता हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन आर के बाद मोहतरमा को फिर इन्फॉर्म कर दीजिए। जी एक सवाल हमने मिस किया था, मोहतरमा तायरा औरंगजेब साहिबा। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। मेरा क्वेश्चन है मिनिस्टर साहब से। क्वेश्चन नंबर बोलें जी। क्वेश्चन नंबर 96। आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री सवाल करेंगे। मेरा ये सवाल है जी, क्योंकि भैया ये खसारे में भी जा रहा है, खसारे में बदतदरीज ये सही है, कमी हो रही है, लेकिन सऊदी अरब की तरफ जो हज और उम्रा के ऑपरेशन की मौतरी है वो कब तक जहाज वहाँ जाने रवां हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया। जी मिनिस्टर फॉर एविएशन। ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है और ये पूरा हज सीजन लगा है। 300 फ्लाइट्स गई हैं, इसमें 2,75,000 लोगों को हमने ट्रांसपोर्ट किया है। तो ऑपरेशन तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और चल रहा है। जी मोहतरमा शगुफ्ता जमानी टू आस्क वन सप्लीमेंट्री। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। सर मैं वजीर मौसम साहब से ये पूछना चाहूँगी कि जो हेड ऑफिस था PIA का कराची में, उसको शिफ्ट किया गया था इस्लामाबाद में, तो क्या इस वक्त मौजूदा हुकूमत कुछ इस बारे में सोच रही है कि वो हेड ऑफिस जो कराची में था उसको वापस दोबारा उसी असली हालत में लाया जाए? जी मिनिस्टर फॉर एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। क्वेश्चन नंबर है 99। क्वेश्चन नंबर है 99। आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री सवाल करें। जनाब स्पीकर, मैंने प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान PCB के बारे में पूछा था। यहाँ कहा गया है कि 2019 से चेयरमैन PCP का तकर्रुर नहीं हुआ, और इस वक्त और ये भी कहा गया है कि ये सदर मुमलिकत की सवाबदीद पर है, और फिर उसके साथ ही कहा गया है कि उसके लिए इश्तिहार दिया गया है। तो मेरा सवाल ये है कि इसको आइन का आर्टिकल 48 के साथ 48 ये कहता है
کہ صدر مملکت جو ہے وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد تقرر کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان اس کا تقرر کرے گی. جناب اسپیکر، سوال یہ ہے کہ ابھی تک جو اشتہار دیے ہیں کتنے افراد آئے ہیں؟ جو بورڈ ہے اس کا جو میرٹ لسٹ بناتا ہے اس میں کون کون سے لوگ ہیں، اس کے گریڈ کیا ہیں؟ یہ مجھے ذرا وضاحت سے بتا دیں کہ 2019 سے ابھی تک خالی کیوں تھے، اور پھر صدر مملکت کے صوابدی اختیارات ہونے کے باوجود اشتہار کیوں دیا گیا؟ جب اشتہار دیا گیا تو اس میں بورڈ میں کون سے لوگ شامل ہیں جو یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ لوگ میرٹ پہ ہیں، یہ لوگ میرٹ پہ نہیں ہیں؟ جی جناب شہادت عوان صاحب. سب سے پہلے تو یہ مولانا صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کا آپریشن آرڈیننس ہے 2002 کا جو ساری چیزوں کا احاطہ کرتا ہے، اور جو انہوں نے کہا کہ یہ پریزیڈنٹ خود سے کرتا ہے، پریزیڈنٹ ڈائریکٹلی نہیں کرتا، آن دی ایڈوائس آف دی فیڈرل گورنمنٹ کرتے ہیں. اور وہ پروسیس جو ہے سر باقاعدہ سیٹ ایڈورٹائز کی گئی ہے، اور جو ممبران جو ہیں وہ جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے. کمپلیٹ کرنے کے بعد جو الیکٹڈ سلیکٹڈ لوگ ہوں گے ان کو جو ہے پریزیڈنٹ کو بھیجا جائے گا. اس کے بعد جو ہے نا ان کا نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا سر. تو یہ پہلے ٹائم سے پہلے کہہ دینا کہ کون سلیکٹ ہوا کون ہوا میرے خیال مناسب نہیں ہوگا. مولانا صاحب ایگری کریں گے کہ یہ چونکہ پروسیس میں ہے تو بیفور ٹائم یہ کہہ دینا کہ فلاں کو کنسیڈر کر رہے ہیں فلاں کو نہیں کر رہے ہیں، تو یہ اس پروسیس کے اندر جو ہے مداخلت سمجھیں. شکریہ جی. نیکسٹ کویشچن محترمہ شمیم آرا صاحبہ. میرا کوشچن نمبر 100. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ، سپلیمنٹری سوال کریں. جی میرا سوال ہے کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ ملک بھر میں ڈیجیٹل تعلیم کو یقین بنانے کے لیے ہائر ایجوکیشن نے مختلف پروگرام شروع کیے ہیں. تو اسمارٹ یونیورسٹیاں قائم ہو رہی ہیں، ڈیجیٹل تعلیم بھی دی جا رہی ہیں ہائر ایجوکیشن میں. تو سوال یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ کی سروس آج کئی ایسے علاقے ہیں جہاں انٹرنیٹ کی سروس نہیں ہے، کہیں بجلی نہیں ہے. تو کیا ان نوجوان جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں یا ان سہولات سے محروم ہیں، تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری موجودہ منسٹری اس زمن میں مختلف وزارت سے مل کر اس سلسلے میں کیا اقدامات کریں گی؟ کیونکہ انٹرنیٹ پہ اگر کام ہوگا ڈیجیٹل بہت اچھی بات ہے، ہم ترقیاتی ملکوں میں شامل ہیں، مگر ان نوجوانوں کے لیے ضرور سوچنا چاہیے جہاں انٹرنیٹ کی میسر نہیں ہے. جی محترمہ زیب جعفر. تھینک یو اسپیکر صاحب. آنریبل ممبر نے بڑا امپورٹنٹ کویسچن پوچھا تھا اور بڑا کمپریہنسو آنسر منسٹری نے دیا ہے. بالکل ان کی بڑی ویلڈ ان کی ہے کنسیڈریشن کہ جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے وہاں پہ ہم کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو منسٹری نے جو ہے مختلف MOU سائن کیے ہیں. PTCL کے ساتھ سائن کیا ہے کیونکہ PTCL کا سب سے پرانا اور وسیع تر نیٹ ورک ہے اور وہ پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے. اور آج آپ دیکھیں ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے. تو ہم یہ مختلف جو کمپنیز ہیں جو موبائل ڈیٹا دیتی ہیں تو ان کے تھرو جو ہے یہ نیٹ ورک فیسیلیٹی دی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ اس میں میں بتانا چاہتی ہوں کہ HEC نے بہت ہی ریمارکیبل کام کیا ہے منسٹری اور منسٹر صاحب رانا تنویر صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر. اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو ہائی لائٹ اے فیو. سو اف یو الاؤ می سر، ہم نے ایک کورسیرا کے نام سے جس طرح یوٹیوب ہے اس طرح ہم نے کورسیرا انٹروڈیوس کرایا ہے. اور یہ جس طرح آپ کے یوٹیوب میں آپ گوگل کرتے ہیں تو ساری جو اس متعلق ویب سائٹس کھلتی ہیں، تو اسی طرح HEC کے جتنے بھی انیشیٹیوز ہوں گے جو بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، جس میں MPhil PhD پروگرامز ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے کیپیسٹی بلڈنگ ورک شاپس ہیں، اور جس طرح مائکروسافٹ کے ساتھ جو ہم نے ڈیجیٹل ٹولز اور ورک شاپس شروع کیے ہیں، PM لیپ ٹاپ اسکیم ہے، پروفیشنل آن لائن ہے، اسکالرشپس ہیں، ورچوئل یونیورسٹی پروگرام ہے. تو یہ اس طرح کر کے بہت سارے جو ہیں ای لائبریری ہے، ہم نے یہ بہت کچھ ہے جو ہم نے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ 500 یونیورسٹیز جو ٹاپ ناچ یونیورسٹیز ہیں پوری دنیا کی، ان کو ان کے ساتھ افیلیٹ کیا ہے. تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے بچے
باہر کی ڈگری حاصل کریں گے، اور پہلے اس کی فیس ہوتی تھی 10,000 روپیہ، اور وہ اب موجودہ حکومت نے منسٹر صاحب کے کہنے پہ وہ بھی ویو آف کر دیے۔ شکریہ جی۔ جی محترمہ شمیم آرا صاحب، میرا سوال تو یہ تھا کہ جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں، اور جہاں بجلی نہیں ہے، جب بجلی ہوگی تو ان تمام سہولیات سے وہ میسر ہوں گے، ان کو ڈیجیٹل تعلیم بھی مل سکے گی، جیسا کہ آج بھی کراچی میں بجلی نہیں ہے، جیسا کہ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں آج بھی بجلی کا فقدان ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ اسٹوڈنٹ ہمارے متاثر ہوں گے یا نہیں؟ جس طرح جی محترمہ زیب جعفر۔ جی، جس طرح پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا جو ہے دورہ رہتا ہی ہے، لیکن دیکھیں جہاں بجلی نہیں ہے وہاں پہ موبائل ڈیٹا ہے، جہاں موبائل ڈیٹا نہیں چلتا وہاں پی ٹی سی ایل کے جو ہے نیٹ ورک چلتا ہے، تو کوئی نہ کوئی سہولت مل جاتی ہے۔ اور یہ ہم لوگوں نے اس کو ایز این ایکسپیریمنٹ کووڈ کے دنوں میں دیکھا کہ جس طرح بچوں نے جو ہے اس کے تھرو تعلیم حاصل کی، اور اس کے علاوہ بھی اگر آنریبل ممبر کی کوئی تجاویز ہیں تو منسٹری از اوپن ٹو دیٹ۔ جی مولانا جمال الدین صاحب ٹو آسک ون سپلیمنٹری۔ شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہاں جو بات ہو رہی ہے میں تھوڑا سا حیران ہو رہا ہوں کہ پاکستان کے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمارا فاٹا سے تعلق رکھنے والا اسٹوڈنٹس کے لیے وہاں نیٹ نہیں ہے، اس کو اطلاع بھی نہیں ملتا ہے، اس کو نتیجہ بھی موصول نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے حکومت کی کیا پروگرام ہے؟ جی محترمہ زیب جعفر صاحبہ۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد جی فاٹا جو ہے وہ کے پی کے امبریلا کے نیچے آ گیا ہے، لیکن خصوصی طور پہ ہم نے جس طرح بلوچستان ہے اس کے لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بہت سارے پروگرامز شروع کیے ہیں، اور بلکہ بلوچستان کے بچوں کے لیے ہم نے جو کرائٹیریا بنایا گیا ہے وہ بچے ہیں جن کی سکولنگ ہائی سکولنگ بلوچستان کی ہو، کیونکہ باہر کے بچے جو ہیں اس چیز کو اس کا مس یوز نہ ہو، اور یہ بچے ان کو صرف نہ اسکالرشپ دی جا رہی ہے بلکہ ان کی جو ریزیڈینشل فی ہوگی، جو ان کے وہاں پہ رہنے کا اخراجات ہوں گے وہ بھی ایچ ای سی اٹھائے گی۔ تو اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں۔ فاٹا کیونکہ اب کے پی کے میں چلا گیا ہے تو جی اس وجہ سے اب ہم اس کو نہیں کرتے، لیکن ایچ ای سی نے جو پروگرامز لانچ کیے یہ کسی بھی پورے پاکستان کے لیے ہیں، اس میں کسی بھی خاص طور پہ کسی کو ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا۔ محترمہ جمال الدین صاحب کا سوال جو تھا وہ کہہ رہے تھے کہ فاٹا میں ابھی تک وہاں پہ نیٹ کی فیسیلیٹیز نہیں ہے، اس کے بارے میں تھا جمال الدین صاحب۔ تو یہ ہے کہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہاں پہ فاٹا میں اور شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، پورے فاٹا میں جہاں پہ بھی انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے اس کو بحال کیا جائے۔ نیکسٹ کویشچن محترمہ عالیہ کمران۔ جی سوال نمبر 101۔ آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ، سپلیمنٹری سوال۔ جی اسپیکر صاحب، یہ موجودہ نظام تعلیم میں جس طرح سے بات ہوئی ہے آن لائن سسٹم کو زیادہ متعارف کروایا جا رہا ہے، تو اگر ہم 3G اور 4G کی جو کوریج ہے ان علاقوں میں ان کی بحالی، محترمہ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ ان کی بحالی جو ہے اس کو اگر ہم یقینی نہیں بنائیں گے تو ہمارے بچوں کی جو تعلیم ہے اس کو ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصان پہنچے گا۔ سوال کے جواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اکتوبر 2022 میں بولیاں موصول ہونے کے بعد 12-18 مہینے جو ہیں وہ لگیں گے۔ تو محترم یہ علاقہ ایک مطلب چھوٹا علاقہ ہے اور اس علاقے میں یہ ٹائم بہت زیادہ ہے، تو وزیر صاحب جو ہے ہدایت دیں تاکہ یہ کام جلد از جلد وہاں پہ کمپلیٹ ہو۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی اے ہے اس نے 4 مقامات کے سروے کے بعد کب تک یو فون کی جو سروس ہے اس کو جو ہے یقینی بنایا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو باقی ماندہ علاقے ہیں وہاں پر بھی 3G اور 4G جو ہے اس کی کوریج کے لیے کب تک اقدامات کیے جائیں گے؟ جی مرتضی جاوید عباسی صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ جو سوال جس علاقے سے کیا ہے وہ میرے حلقے کے بالکل ایڈجسٹنٹ ساتھ ہی ہے، ڈیری میرج۔ وہاں پہ آلریڈی کوریج ہے، لیکن کچھ مخصوص جگہیں پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ یہ اس کی 4G کی کوریج نہیں ہے، باقی سراؤنڈنگز میں ہے۔ تو اپلیکینٹس نے درخواست دی تھی، ذوالفقار وسیم اجمل صاحب نے 21 اگست کو 2 دفعہ سروے ہو چکے ہیں،
اور اگلے 4 ماہ کا ٹائم انہوں نے دیا ہے کہ ہم اس میں مزید کچھ اکوپمنٹس لگا کے جو جن اس ڈیری میرا کے علاقوں میں جہاں پہ یہ سروس نہیں ہے 4G کی وہ مہیا کر دیں. جی قادر مندخیل صاحب ٹو آسک ون سپلیمنٹ. جناب اسپیکر، میرا سوال کوئی دور دراز علاقے سے نہیں ہے، کوئی پہاڑی علاقہ ضرور ہے. میٹروپولیٹن سٹی کراچی کی میں بات NA249 بلدیہ ٹاؤن، احتیاط ٹاؤن، قائم خانی کالونی میں، وہاں پہ انٹرنیٹ کے بڑے پرابلم ہے. لوگ کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے ذرا نیچے لیول پہ آ کے اس کے بعد یہ ٹیلی فون استعمال کرتے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر میٹروپولیٹن سٹی 8ویں پاکستان کے حلقے 249 میں یہ سہولت نہیں ہے تو میں زوب اور گوادر کی تو بات ہی نہیں کروں، وہاں کیا ہوگا. تھینک یو. جی مرتضی جاوید آبادی صاحب. یہ جو سوال تھا وہ کیونکہ USF کے حوالے سے تھا، وہ IT کی منسٹری سے ریلیٹڈ ہے. جو مندوخیل صاحب نے بات کی ہے، جو انٹرنیٹ کی وہ وہاں سروسز ہیں یا ان کی جو فیسیلیٹیز ہیں، تو یہ ان کو IT کی منسٹری سے کرنا چاہیے. جو USF کے حوالے سے پہلے ہماری معزز کولیگ نے بات کی کہ آلریڈی یہ بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ یہ انسروڈ ایریا میں USF فیسلٹی دیتا ہے. اس میں IT کی منسٹری کا جو ان کے سرور ہوتے ہیں، جو موبائل ان کے پاکستان میں جو سروس پرووائیڈر ہوتے ہیں IT کے، جن جگہوں پہ ان کی سروسز نہیں جا سکتی یا جہاں پہ وہ ان کے ٹاورز وغیرہ نہیں ہوتے، وہاں USF فیسیلیٹیٹ کرتا ہے انسروڈ ایریا کے لیے. وہ ایک یونیورسل سپورٹس فنڈ ہے، اس کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. ان جگہوں پہ یہ سہولتیں دی جاتی ہیں. اس حوالے سے جو مندوخیل صاحب نے سوال کی وہ IT منسٹری سے ریلیٹڈ ہے، اور میں انشاءاللہ جو عالیہ کامران صاحب کی بات ہے، میں منسٹری کو ہدایت کروں گا کہ وہ USF کو کہے کہ وہ فوری طور پہ، کیونکہ کوئی تقریباً 12-13 ماہ ہو گئے ہیں، میں نے دیکھا ہے 2 دفعہ سروے بھی ہوا ہے، اور 12-13 ماہ ہو گئے ہیں 2 ٹیموں نے سروے کرنے کے باوجود مزید اگر 5-6 ماہ لگتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو یقینی بنایا جائے کہ ان علاقوں میں یہ سروس دی جائے. جی محترم جمال الدین صاحب. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ساؤتھ وزیرستان کا بیڑا وسیع غرق ہے، وہاں کوئی موبائل سروس کام نہیں کر رہا ہے. ہمارا شک تو باروند، کانی گورم، اس کے بیچ میں جتنے بھی علاقے آتے ہیں اس میں تو کام کرتا ہی نہیں. ٹانگ کا یہ حال ہے، ڈریس ملحان کا یہ حال ہے کہ ہم وہاں کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے ہیں. ٹانگ اور ڈریس ملحان یہ ایسے علاقے ہیں کہ وہاں بھی جتنے بھی موبائل سروس ہے کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہے. آپ نعرے لگا کر کے تک جاتے ہیں لیکن کسی کو فون نہیں مل رہا ہے. یہ کیوں؟ جی مرتضی جاوید آبادی صاحب. جی جو ہمارے سرحدی علاقہ جات ہیں وہاں پہ کچھ جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں اس کی بنیاد پر جو موبائل سروسز ہیں وہاں ان کی کمی ہے، اور وہاں بھی جو انسروڈ ایریا ہیں وہ یونیورسل سپورٹس فنڈ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں. اس حوالے سے اگر IT کی منسٹری جو سرحدی علاقہ جات ہیں وہاں اکثر ہمارے ممبران اس حوالے سے شکایات کرتے ہیں کہ وہاں ہمارے موبائل کے جو سگنلز ہیں وہ نہیں آتے اور رابطہ نہیں ہو سکتا. تو اس کو IT کی منسٹری کو ان کے جو کوسچنز ہیں کمیٹی کو اگر ریفر کیے جائیں، وہاں ڈیٹیل ان کو بریفنگ دی جائے تاکہ ان کے مسئلے کا حل نکل سکے. ان کو جی IT اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کیا جاتا ہے جمال الدین صاحب کا جو ایشو ہے جی، اور انشاءاللہ وہاں پہ وہ آپ حل کریں گے. شکریہ جی. نیکسٹ کویشچن جام عبد الکریم. ناٹ پریزنٹ. نیکسٹ کویشچن شکیلہ لقمان. ناٹ پریزنٹ. Question hour is over. یہ لیو اپلیکیشن ہے جی. بیگم طاہرہ بخاری صاحبہ has requested for grant of leave. مختیار احمد ملک، مسرت آصف خواجہ،
Muhammad Momin Bhuttu, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, Sayyid Fayazuddin, Ghulam Ali Talpur, Rana Muhammad Ishaq Khan has requested for grant of leave. Is leave granted? Granted. Kiran Imran Dar has requested for grant of leave. Sardar Muhammad Irfan Dogur, Muhammad Afzal Kogur has requested for grant of leave. Is leave granted? Granted. Item number 3, Miss Alia Kamran to move calling at item number 3, calling attention. شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. میں وزیر برائے قومی صحت خدمات ضوابط و معاونت کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے Order in the house, please. جی اسپیکر صاحب Take your seat, please. جی میں وزیر برائے قومی صحت خدمات ضوابط و معاونت کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی طرف دلاؤں گی جو پمز میں گزشتہ کئی سالوں سے خالی اسامیوں پر پروفیسر ڈاکٹرز اور ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹرز کی عدم تقرری سے متعلق ہے. محترمہ شازیہ صوبیہ رسپانس. تھینک یو ڈپٹی اسپیکر صاحب. میں سمجھتی ہوں ہماری آنریبل ممبر نے بہت امپورٹنٹ ایشو کی طرف جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے. سر میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی کہ جب سسٹم میں منسٹری کی طرف سے 2020 میں پوسٹ اناؤنس ہوئی تھیں اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن ان کی ایڈورٹائزمنٹ کر کے اور پوسٹ جو فل کرنے لگے تھے تو انہی دنوں میں ہی ہماری جو بہت کمپیٹنٹ گورنمنٹ تھی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, وہ ایم ٹی آئی ایکٹ لے کر آ گئے تھے اور انہوں نے وہ سارے سسٹم کو بٹھا دیا تھا. تو پھر یہ ہوا کہ جی ایم ٹی آئی ایکٹ کے بیس پہ بھی کوئی ہائرنگ نہیں ہو سکی. جو ابھی بھی پمس میں پوسٹ ویکنٹ ہیں, ٹوٹل وہ سینکشن پوسٹ جو ہیں وہ 45 ہیں پروفیسرز کی, جو بیسک سکیل ہے 20, لیکن فل جو ہوئی ہیں تھرو فیڈرل پبلک سروس کمیشن وہ صرف 15 ہیں. اور ایم ٹی آئی سے جو انہوں نے فل کی ہیں وہ صرف 4 ڈاکٹرز کو انہوں نے پروفیسرز کو ہائر کیا تھا. 19 سیٹس ابھی بھی ویکنٹ ہیں اور ایسوسیٹ پروفیسر جو بیسک سکیل ہیں ہمارا 19, جس کی سینکشن پوسٹ ہیں 66, اور تھرو فیڈرل پبلک سروس کمیشن 23 سیٹس جو ہیں وہ فل کی گئی تھیں اور ایم ٹی آئی کے تھرو 5 سیٹس جو ہیں وہ فل ہوئیں. لیکن پھر وہ وہاں پہ سسٹم نہیں چل سکا ایم ٹی آئی کا, تو جو ڈاکٹر انہوں نے ہائر کیے تھے وہ ڈاکٹر بھی وہاں سے ریزائن کر کے جا چکے تھے. اب روایت یہ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ ہمیشہ وہ سسٹم کو صحیح کرنا چاہتی ہیں اور ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں وہ اسی چیز کو ریوائز کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور جیسے ہی ایم ٹی آئی ایکٹ ریورس ہو جاتا ہے ہم انشاءاللہ تھرو پبلک سروس کمیشن ان ساری پوسٹ کو فل کریں گے اور جتنی بھی سیٹس ویکنٹ ہیں ان پہ ہم ہائرنگ کریں گے تھرو پبلک سروس کمیشن. تھینک یو سر. جی محترمہ عالیہ کمران صاحب. جی شکریہ. پمس ہاسپٹل میں جیسے کہ محترمہ نے بھی بتایا ہے کئی شعبہ جات ہیں جن میں خاص طور پر ایمرجنسی میڈیسن, کارڈک سرجری, میدا جگر و آنت, کینسر, پیتھولوجی اور پرمنالوجی جیسے جو شعبہ جات ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی دیگر شعبہ جات میں ان سینئر ڈاکٹرز کی جو ہے جو پوسٹیں ہیں وہ گزشتہ کئی سالوں سے اور میری ناقص معلومات کی بنا پر 10 سالوں سے جو ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں. یہ بات درست ہے کہ جیسا انہوں نے کہا کہ 2022 کے اندر جو ہے اشتہارات بھی دیے گئے, لیکن ان پوسٹ کا ابھی تک فل نہیں ہونا ایک بہت تشویش کی بات ہے اور یہ بہت نہایت اہمیت کا معاملہ ہے. ہمیشہ جب بھی اس معاملے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو ہمیشہ حکومتوں کی طرف سے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں لیکن اس کو سیریس نہیں لیا جاتا ہے اور عملی اقدام جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سینئرز ڈاکٹرز ہیں ان کی یہ جو پوسٹ خالی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو مریض ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور ان کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں
क्योंकि कोई भी सीनियर डॉक्टर जो होता है वो अपने तजर्बे और इल्म की बिना के ऊपर बेहतर इलाज कर सकता है मरीज का, और मर्ज की तशखीस के लिए बेहतर जो है वो इक़दाम ले सकता है। ज़रूरी इसमें मैं ये नहीं कहूँगी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पिम्स अस्पताल के जो जूनियर्स डॉक्टर हैं वो भरपूर खिदमात अंजाम दे रहे हैं मरीजों का इलाज करने के लिए और उनकी जानें बचाने के लिए। लेकिन कुछ जो ऐसे मामलात होते हैं उसके अंदर जूनियर डॉक्टर जो है उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। कुछ प्रोसीजर ऐसे मेडिकल होते हैं जिनको सिर्फ सीनियर डॉक्टर जो है उस पर काम कर सकता है, जूनियर डॉक्टर्स वो इक़दामात नहीं कर